خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ اس وقت میں اسکاٹ لینڈ گلاسگو میں ہوں۔ آج 17 صفر ہے، یعنی صفر مظفر جو اسلامی مہینہ ہے اس کی 17 ڈیٹ ہے، اور آج امیر سنت کی امی جان ام عطار جنہیں ہم کہتے ہیں ان کا عرس مبارک بھی ہے، اور ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں نے، اسلامی بہنوں نے ایصال ثواب کی بھی تراکیب کی ہوئی ہیں، صورتیں بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ کریم ام عطار کو خوب خوب برکت ان کے درجے بلند فرمائے اور انہیں خوب خوب برکت عطا فرمائے، اپنے جوار رحمت میں انہیں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان کی تربت پر کرو رحمت نازل فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو آج یہاں سنت و بھرے بیان کا سلسلہ ہے، اور آج کا جو سنت و بھرا بیان یہ اسپیشلی جو یو کے اور اسکاٹ لینڈ گلاسگو میں جو اسلامی بہنیں ہیں ان کے تعلق سے اس بیان کی ترکیب کی گئی ہے۔ یہاں اس وقت تقریباً 11:15 بجنے والے ہیں صبح کے، تو ٹائمنگ ڈیفرنسز چل رہے ہوتے ہیں، مگر ہمیں چونکہ 1500واں جشن ولادت کی تیاریاں بھی کرنی ہیں۔ وہ اس سے پہلے کہ میں 1500واں جشن ولادت کی تیاری کے عنوان پر کچھ عرض کروں، آپ کو کچھ ایسے فرمان رسول، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابیات، خواتین سے ارشاد فرمائے۔ تو چند ایک بیان کروں گا، اللہ کرے کہ ہم اسے توجہ کے ساتھ سننے میں کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو یہ مختلف عنوانات ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم سنیں گے تو ہماری تربیت کا سامان بھی ہوگا اور ہماری سوچ بھی بنے گی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت یسیرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر وقت اللہ پاک کی تسبیح میں مصروف رہتی، ذکر الہی میں مصروف رہتی۔ آپ فرماتی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، اے بیبیو، اللہ پاک کی تسبیح و تحلیل و تقدیس یعنی سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، سبح قدوس رب الملائکۃ والروح کو خود پر لازم کر لو اور انہیں اپنی انگلیوں پر شمار کیا کرو، کیونکہ ان انگلیوں کو قوت گویائی دی جائے گی اور ان سے سوال ہوگا، اور کبھی غافل نہ ہونا ورنہ تمہیں رحمت سے دور کر دیا جائے گا۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک انداز ہم نے دیکھا کہ آپ اللہ پاک کا ذکر کرنے اور اللہ پاک کی تسبیح بیان کرنے کے تعلق سے کس قدر خوبصورت و پیاری نصیحت فرما رہے ہیں، اور کون سی تسبیح کرنی ہے۔ اس روایت میں یہ بھی بیان ہوا ہے، سبحان اللہ بھی پڑھیں، لا الہ الا اللہ کی بھی تسبیح کریں، سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، بڑی پیاری، یہ بھی اللہ، بڑا پیارا اللہ پاک کا یہ بھی ذکر ہے۔ تو یوں اللہ پاک کے ذکر کرنے اور انگلیوں پر شمار کرنے کے بھی اس میں ہمیں ترغیب دی گئی کہ اگرچہ اب کاؤنٹر ہے لیکن جہاں جہاں ہو سکے انگلیوں پر بھی شمار کر لیا کریں، تو انہیں قوت، انہیں بولنے کی طاقت دی جائے گی۔ اور ویسے بھی ہم جو نیکی کریں یا برائی کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں محفوظ تو ہو رہی ہوتی ہے نا۔ بدن، ہمارے جو جسم کے جو اعضاء ہیں یہ بھی محفوظ تو کرتے ہیں۔ ہاتھ بولیں، ہاتھ گواہی دیں گے، زبان کلام کرے گی، زبان کو تو منہ پر مہر کر لگا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، سورہ یاسین کے اندر ہے کہ ان کے منہ پر مہر کر دی جائے گی۔ ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، ہاتھ کلام کریں گے، پاؤں گواہی دیں گے، یہ
یہ تو اعضا ہیں یہ جو گواہی دیتے ہیں، تو انہیں اپنی نیکیوں پر گواہ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب ہو جائے۔ جو اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، یعنی ذکر کرنے والے کی ایک خوبی یہ ہے، اور ذکر کرنے والے کی ایک فائدہ یہ ہے جو ذکر اللہ، ذکر الہی میں مصروف رہے، کہ اس پر شیطان قابض نہیں ہو پاتا۔ شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی شرارتوں سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ، ایک بہترین ذریعہ اللہ کریم کا ذکر بھی ہے۔ اب دیکھیے خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے آقا کی پیاری پیاری شہزادی کے بارے میں کتنی پیاری بات دیکھیے کہ آپ پکاتے ہوئے بھی اللہ پاک کا ذکر کرتی، تلاوت قرآن کریم بھی کیا کرتی تھی۔ تو آپ غور کیجئے کہ پکاتے ہوئے اور کئی کام کرتے ہوئے اگر ہماری زبان پر اللہ پاک کا ذکر جاری رہے، وہ عادت بننے سے بنتی ہے۔ یہ بھی ہمیں آپ کو بتا دوں، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایسی عادت ہو جاتی ہے، ایسی عادت ہو جاتی ہے اللہ کی رحمت سے کہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں، ہماری زبان اور ہماری سوچ اور ہمارے ذہنوں پر اللہ پاک کا ذکر جاری رہتا ہے، مگر اس کے لیے ہمیں مسلسل اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ اب فضول باتوں سے اچھا نہیں ہے کہ بندہ رب کا ذکر کرے، گناہ تو کرنے ہی نہیں ہوتے، اللہ پاک گناہوں سے محفوظ فرمائے، لیکن فضول کاموں میں بھی مصروف رہنے کے بجائے کیا ہی بہتر ہو کہ اندر اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے۔ اس میں اپنے لیے جو ہے نا ایک وہ کوانٹٹی طے کر لیں۔ یہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں اسلامی بہنوں کو، مثال کے طور پر کہ آپ نے اپنے اوپر ایک کوانٹٹی طے کر لی کہ میں نے ایک دن میں، یعنی پورے دن میں اٹھنے سے لے کر پھر دوبارہ سونے تک کا جو ہمارا ڈیوریشن ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی بیچ میں کوئی اگر گیپ آ جائے، ادروائز یہ کہ ہم 14-15 گھنٹے تک نارملی کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا یا کسی بھی طرح سے مصروفیت ہماری رہتی ہے۔ تو اب وہ جو پورا ڈیوریشن ہوتا ہے اس میں آپ اور ہم طے کر سکتے ہیں کہ میں نے کم از کم 100 دفعہ سبحان اللہ کی تسبیح ایک دن میں پڑھنی ہے، ایک مرتبہ ایک تسبیح میں نے، یعنی 100 بار میں نے لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرنی ہے، اور اس طرح اللہ اکبر، الحمدللہ، دیگر اللہ پاک کی تسبیحات مجھے کرنی ہے، اتنی دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو یوں ایک فگر بنا لے۔ ویسے 1500واں جشن ولادت پر ہم نے، امیر سنت نے ہمیں کہا ہے کہ ہم روزانہ 1500 بار درود پاک پڑھیں گے، تو یوں اپنے اوپر ایک فگر رکھ لیں۔ اب جیسے کہ سفر کا مہینہ جاری ہے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایثار ثواب کے لیے ہمیں کہا گیا کہ 25 بار سورہ اخلاص پڑھیں روزانہ، اور اس کا ثواب اعلیٰ حضرت کو کرے۔ اب ہمارے پاس کوانٹٹی ہوگی نا کہ ہمیں یہ اتنا کرنا ہے، اتنا مجھے پڑھنا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں ایک بار بار ریکال ہوتی رہے گی کہ ابھی میری تسبیحات باقی ہیں، ابھی میری یہ ورد کرنا باقی ہے، ابھی یہ 100 یہ باقی ہیں، 200 یہ باقی ہیں، تو یہ کرنا۔ اس میں ہم فضول سے بچیں گے، گناہوں سے بچیں گے، اور اللہ پاک کے ذکر کی لذت پائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس پر غور کر لیں، حسب حال، حسب جو آپ کی جو کیفیت ہے اس کے مطابق اس میں اپنے بچوں کو بھی تسبیحات میں مصروف رکھیں، انہیں بھی کاؤنٹر دے دیں، تسبیح دے دیں، ان کو بھی ہاتھ پر گنتی کرنے کی ترغیب دلا دیں کہ آپ اس طرح تسبیحات کیا کریں، تو بچے بھی کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں گے۔ اچھا، اس میں بچوں کے لیے کچھ آپ تحفہ انعام رکھ لیں۔ بچے تحفہ انعام والے ہوتے ہیں کہ 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، یا جو بھی اس کا آپ کا مطلب کہ فیملی کا ایک نظام ہے، اس کے مطابق آپ ان کو دے دیں کہ اتنے بیٹا پڑھنے۔ اب جو زیادہ پڑھ لے یا جو اپنا ٹارگٹ پورا کر لے تو اس کو کوئی آپ نے تحفہ دے دیا، اس کو شاباشی دے دی۔ تو اس طرح کرنے سے اب ہمارے بچوں کے اندر بھی تسبیحات کی اور اللہ پاک کا ذکر کرنے کی، درود پاک پڑھنے کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہمارا کام ہے، اپنے بچوں کو اس طرف لانا، ان کی تربیت کرنا، نمازوں کی طرف لانا، عبادت کی طرف لانا، یہ ہمارا کام ہے۔ مگر اس میں یہ اگر ہم تھوڑا سا انداز اختیار کر لیں گے نا، ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے ترغیب، حوصلہ افزائی اور کچھ نہ کچھ تحفہ یا اس طرح کچھ انعام،
کوئی سب بیٹا پکا کر کھلا دوں گی، یہ پڑھ لو گے تو جو پڑھے گا اس کو یہ ملے گا، جو پڑھے گا اس کو یہ ملے گا. تو اس طرح کرنے سے ہمارے بچوں کے اندر بھی انشاءاللہ فضولیات سے بچنے کی اور نیکیاں کرنے کی عادت پیدا ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس طرح ایک اور موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب آپ کا انتقال کا وقت تھا، وفات کا وقت تھا، جس کو مرض وفات کہتے ہیں، میں وصیت فرماتے رہے کہ نماز پابندی سے ادا کرتے رہنا اور غلاموں کا خیال رکھنا. اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی، نماز کی پابندی. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے تشریف لے گئے اور ان سے جا کر یہ پوچھا کیا بچے نے نماز پڑھ لی؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بڑی تاکید فرمائی ہے، اور نماز کے تعلق سے قرآن کریم میں بھی ہے، نماز کے تعلق سے حدیث میں بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر نماز کے تعلق سے جس طرح فرمایا کرتے تھے، نماز کی جیسا تاکید کیا کرتے تھے، یہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے. اور ہم بھی پابندی کے ساتھ وقت پر پوری نماز پڑھنے کی عادت پیدا کریں، اور اپنے بچوں کو بھی ہم وقت پر نماز پڑھائیں. نماز کے بغیر انسان کس کام کا؟ تو نماز کے تعلق سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات ہمیں ملتے ہیں. اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کسریٰ کندیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چند نصیحتیں فرمائی. فرمایا گناہ کے وقت اللہ کو یاد کرو، یعنی گناہ سے رک جاؤ، یعنی تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ پاک تمہیں مغفرت کے وقت یاد فرمائے گا. واہ کتنی خوبصورت بات ہے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. جب بھی گناہ کرنے کا خیال آئے، گناہ کرنے کی طرف ہم جا رہے ہوں، تو یہ بات کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان جتنی زیادہ ہوتی ہے نا بندے کو، بندہ اسی کے اندر گناہوں سے بچتا ہے. تو اللہ کریم ہمیں اپنا سچا خوف عطا فرمائے اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو گناہ کے وقت اللہ کو یاد کرو، یعنی گناہ سے رک جاؤ تو اللہ تمہیں مغفرت کے وقت یاد فرمائے گا. اور فرمایا اپنے خاوند شوہر ہسبینڈ کی اطاعت و فرما برداری کرو تو دنیا اور آخرت کے شر سے تمہاری حفاظت ہوگی. اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تمہارے گھر میں خیر و برکت کی کثرت ہوگی. گناہ سے رکنا، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ تین باتیں کتنی خوبصورت ہمیں بیان کی گئی ہیں. تو جن کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں. جہاں جہاں اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی ہے وہاں اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری لازمی طور پر ہمیں کرنی چاہیے. کل رات بھی میرا گلاسگو میں مسجد خضرا میں جو رات کو بیان تھا، وہ اگرچہ میں نے دونوں طرف بیان کیا، اسلامی بھائیوں کو بھی اس میں کیسے آپ نے گھر میں رہنا ہے، اسلامی بہنوں کو بھی عرض کی گئی ہے، مگر یہاں چونکہ ڈائریکٹ اسلامی بہنوں کے ساتھ ہی بیان کا سلسلہ ہے، تو اپنے اندر اپنے شوہر، اپنے خاوند کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرے، فرما برداری کا جذبہ پیدا کرے. اس میں یہ پڑھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو، عورتوں کو شوہر کے ساتھ کیسے رہنے کے بارے میں ارشاد فرمایا. میڈیا پر کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، زمانہ کیا کہتا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. زمانہ کیا کہتا ہے یہ مت سنیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ سنیے. یہ پڑھیے کہ مجھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح شوہر کے ساتھ رہنے کی تاکید فرمائی ہے. اس کو پڑھیے، اس کو سنیے، اس کا مطالعہ کیجئے اور خود کو اس طرف ڈھالیے. مرنا تو ہے نا. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر عمل کرتے کرتے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، رب نے چاہ تو جنت ملے گی، پھر راحت ہی راحت ہوگی، آسانی آسانی ہوگی. تو اپنے آپ کو شوہر کے ساتھ ہمیں اور اسلامی بہنوں نے یہ دیکھنا ہے. اسی طرح اسلامی بہنوں نے یہ دیکھنا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ میں نے کس طرح کا برتاؤ اختیار کرنا ہے.
شادی ہو گئی ہو یا نہ ہوئی ہو، والدین ہیں، ماں باپ ہیں، پیرنٹس ہیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو راضی کرنا، ان کو راضی رکھنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر اس میں کوتاہی کریں گے تو دنیا اور آخرت کا نقصان، بہت بڑا نقصان، بہت بڑا نقصان، کہ ماں باپ ہی ہماری جنت ہے، ماں باپ ہی دوزخ ہے۔ ان کی خدمت کر کے بندہ جنت دیتا ہے، ان کی نافرمانی کر کے دوزخ کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں ان اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے۔ اس میں ہماری زندگی بھی اچھی ہوتی ہے، ہماری دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، ہماری آخرت بھی اچھی ہوتی ہے، ہم ٹینشن فری ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، طبیعت میں باغ و بہار آ جاتا ہے، ہم خوش رہتے ہیں، ہمیں اس بات کی نہیں فکر ہوتی کہ اگر میں کسی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں یا بھلائی کر رہی ہوں، اچھا کر رہا ہوں، اچھا کر رہی ہوں تو مجھے اس کا یہ صلہ دیں گے، نہیں۔ نیک مومن صلہ اپنے رب سے لیتا ہے، بدلہ اپنے رب سے لیتا ہے، اور اللہ ہی بہتر صلہ دینے والا، اللہ ہی بہتر اجر دینے والا ہے۔ لوگ کیا دیں گے؟ جب ہم نے کیا ہی ہمارے رب کے لیے ہے، ہم نے ثواب کے لیے کیا ہے، نیکی کے لیے کیا ہے، تو ہم نیکی پہ نظر رکھیں، ثواب پہ نظر رکھیں، اللہ کی رضا پہ نظر رکھیں۔ اس سے ہمارے حوصلے نہیں ٹوٹتے، ورنہ بندہ بھلائی کرتا رہتا ہے، جب اس کو سامنے لوگوں کا رسپونڈ پراپر نہیں ملتا بھلائی کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ بھلائی لوگوں کے رسپونڈ کے لیے نہیں کی جاتی، بھلائی اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، بھلائی ثواب کے لیے کی جاتی ہے، نیکی اللہ پاک کی بارگاہ سے اجر لینے کے لیے کی جاتی ہے۔ اس میں اگر لوگوں کی طرف سے اچھا رسپانس مل جاتا ہے، دعائیں مل جاتی ہیں، ان کی طرف سے بھلائی آ جاتی ہے، 100 کروڑ مارا اور آنی چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سائب رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ آپ پر کپ کپی تاری تھی۔ آپ نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کی بخار کی وجہ سے۔ پھر کہنے لگی اللہ پاک اس میں برکت عطا نہ فرمائے۔ تو ان کے اس جملے پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا مت کہو، یہ ابن آدم کی خطاؤں کو یوں دور کرتا ہے جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کو دور کرتی ہے۔ بخار کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایمان افروز ہمیں نصیحت ملتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر بھی غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اچھی چیز یعنی روٹی کا احترام یعنی اکرام کرو، کیونکہ یہ جس قوم سے گئی ہے دوبارہ لوٹ کر نہیں آئی۔ اللہ پاک کی نعمتوں کی قدر کرنے سیکھیں۔ اب ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بہت سارا اناج، بہت سارا کھانا ہمارا ڈسٹ بن کی نظر ہو جاتا ہے، ضائع کر دیتے ہیں۔ اس میں اسلامی بہنوں کو بالخصوص میں درخواست کروں گا کہ اب جیسے دسترخوان پر کھانا بچ گیا، پلیٹ میں کھانا بچ گیا، اس طرح کی کوئی بھی چیز اگر ہو گئی ہے تو اس کو ضائع کرنے کے بجائے مہربانی کر کے اسے سیو کریں، یا تو کھا لیں، اگر نہیں کھایا جاتا تو اس کو اسی طرح محفوظ کر لیں کہ یہ دوبارہ کھایا جا سکے۔ ورنہ دسترخوان اٹھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کئی روٹی کے ٹکڑے چلے جاتے ہیں، چاول کے دانے چلے جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں جو ضائع نہیں کی جاتی، عرفاً بھی ضائع نہیں کی جاتی، انہیں بھی ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے اپنے اندر چند عادتیں پیدا کریں۔ نمبر 1، جتنا کھانا ہے نا اتنا ہی لیں، اس سے زیادہ نہ لیں۔ دوبارہ لینا ہوگا تو لے سکتے، سامنے کھانا ہے، جو ہمارا رزق ہے ہمیں مل کر رہے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹ لیں۔ انگلیاں چاٹنا یہ حدیث میں آیا ہے۔ پھر پلیٹ چاٹ لیں، یعنی پلیٹ صاف کر لیں۔
یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے. امام غزالی کے ارشاد کے مطابق جو کھانا کھائے اور پلیٹ دھو کر پی لے وہ اسے ایک غلام آزاد کرنے کے ثواب کا وہ حقدار بنتا ہے. تو یہ اگر اس پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارا ذہن بن جائے گا. اسی طرح دسترخوان پر اگر دانے گرے ہوئے ہوں، چاول کے دانے گرے ہوئے ہوں، روٹی کے ٹکڑے گرے ہوئے ہوں، ایسا کوئی کھانے کی چیز گری ہوئی ہو اور اٹھانے میں کوئی ایسی کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو تو اس کو اٹھا کر کھا لیں. مغفرت کی بشارت ہے، ضائع نہ ہونے دیں. اسی طرح جو آپ کے برتن ہوتے ہیں جن میں آپ پاٹ ہوتے ہیں، جن میں آپ کھانا بناتے ہیں، چاول بناتے ہیں، سالن بناتے ہیں، آپ دیکھیں اس کے نیچے اس کی جو تے ہوتی ہے اس میں کھانا بچا ہوا ہوتا ہے، چاول بچے ہوئے ہوتے ہیں، سالن بچے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ضائع کر دیتے ہیں. اس کو اچھی طرح نکال لیا کریں، برتن کو اچھی طرح صاف کر کے پھر اس کو دھونے میں ڈالیں. نعمتیں جب چلی جاتی ہیں نا پھر اس کی بہت تکلیف ہوتی ہے. اللہ پاک نے اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. آپ چیزیں دیکھیں ہمارے ایکسپائر ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی ایکسپائر ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں. اور اتنا کھانا اتنی اسپیشلی جب دعوت میں جاؤ تو اللہ پاک رحم کرے. وہ نا مال مفت دلے بے رحم. کسی کے دعوت میں جاؤ تو اب جو کھانا برباد ہوتا ہے نا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اتنا کھانا نکال لیتے ہیں. چکن تو اتنا نکال لیں گے، فش تو اتنی نکال لیں گے، سلاد تو اتنا نکال لیں گے، یہ اتنا عجیب ماحول بنا ہوا ہے. اور اتنا بچا کر چلے جائیں. اب وہ ویٹر ہوتے ہیں اور بس کچن والے ہوتے ہیں، ان کو اتنی نہیں پرواہ ہوتی کہ کھانے کو کس طرح محفوظ رکھنا ہے. ان کو تو پیسے مل گئے، ان کا کام ہو جاتا ہے. جنرلی بات کر رہا ہوں میں. تو ہمیں دیکھنا ہے نا کہ ہمیں کھانا، ہوٹل میں جاتے ہیں کتنا کھانا ضائع ہو جاتا ہے. تو ہوٹل پہ جو کھانا کھانے جاتے ہیں کتنا کھانا ضائع ہو جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، ڈسٹ بن کی نظر کر دیا جاتا ہے. کچھ رولز بھی ایسے بنے ہوئے ہیں. تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ روٹی کا اکرام کرو کیونکہ جس قوم سے گئی ہے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئی. آج آپ دنیا میں دیکھیں جہاں کرائسس ہیں، ایک روٹی کے ٹکڑے کو لوگ ترس رہے ہوتے ہیں، ایک روٹی کے ٹکڑے کو. فلسطین کے بارے میں مجھے پتہ چلتا ہے نا، جو غزہ فلسطین میں جو مسلمانوں کو کتنی تکالیف ہے. اب دیکھیں ان کے پاس کھانے پینے کے کتنے مسائل ہیں. اس وقت دنیا میں کتنی جگہوں پر جائیں اتنے کھانے کے مسائل ہیں. کئی کروڑوں لوگوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھانا نصیب نہیں ہوتا اور کروڑوں لوگوں کا کھانا ضائع کر دیا جاتا ہے. کیا ہم اپنا یہ نظام نہیں بنا سکتے؟ ایسے بھی اسراف سے بچنا چاہیے. جہاں مال ضائع کرنا پایا جائے، مال ویسٹ کرنا پایا جائے، وہاں اسراف کہلائے گا. اور اسراف حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو یوں اپنے بچوں کی تربیت کریں، بڑے اپنے بچوں کی تربیت کریں. بیٹا پلیٹ صاف کرو، یہ دانے کھا لو، کلیئر کریں، کلین کریں. بیٹا انگلیاں چاٹ لیں. یوں اس طرح ہم اپنی تربیت کریں گے، اپنے بچوں کی تربیت کریں گے. یہی تربیت باہر آتی ہے اور باہر اس کا لحاظ و خیال رکھا جاتا ہے. پانی تھوڑا پیتے پانی پھینک دیتے ہیں، استغفر اللہ. پتہ نہیں کیا طبیعت ہو گئی ہے. ضائع کرنا جیسے کہ لوگوں کے مزاج میں آ گیا ہے. استغفر اللہ. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ سے ڈرنا چاہیے. اگر یہ نعمتیں چلی گئی بہت تکلیف ہو جائے گی، بہت تکلیف ہو جائے گی. جن کو تکلیف ہے ان کے بارے میں معلوم تو کریں، ان کو تکلیفیں کتنی ہیں. یہاں تو وضو کے لیے بیٹھو تو پانی لوگ ضائع کرتے ہیں. اتنا پانی وضو خانے پر بیٹھ کے ضائع کر دیتے ہیں. چاہے بیسن پہ وضو کریں یا وضو خانے پہ وضو کریں، پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں نہاتے ہوئے کیا پانی کا حل کرتے ہوں گے. مزاج ذہن ہی نہیں ہے کہ میں نے ضائع ہونے سے بچانا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ویسٹیج سے بچنا ہے. اللہ کی نعمتوں کا خیال رکھیں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں. ہم لوگ وقت بھی اللہ کی نعمت ہے، وقت کو بھی تو ضائع کرتے ہیں. نہیں کرتے. ضائع کرنا مزاج میں آ گیا ہے. ہم وقت بھی ضائع کرتے ہیں. ادھر بیٹھ گئے، ادھر بیٹھ گئے، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے نکل گئے. ہمارا پتہ ہی نہیں چلتا. کوئی اچھا نیک ستھرا کام نہیں کیا. کہ کیوں ہے؟ یہ نیچر ہے ہم لوگوں کا، وقت کو برباد کرنا، ایسے بیٹھے رہنا، کوئی کام نہ کرنا، سوئے پڑے رہنا، کوئی کام نہ کرنا. تو وقت کی بھی قدر کریں. وقت بھی نعمت ہے.
تو اللہ پاک کی نعمتوں کی قدر یہ ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام ہمیں باقاعدہ اس کی تربیت دیتا ہے. ٹائم مینجمنٹ کی تربیت اسلام و دین دیتا ہے. اللہ کرے کہ ہم یہ چیزیں جو ضائع کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں بعض صورتوں میں، اللہ پاک ہمیں اسے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. لہٰذا اپنے دسترخوان کو، اپنے برتنوں کو، اپنے پلیٹ کو، اپنے کچن کو، ان تمام چیزوں کو، ایون کے جو باتھ روم کے اندر جو ہمارے جو بھی ایسے جو سامان ہوتا ہے، کچن کا جو سامان ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اسے پلیز ریکویسٹ ہے اس کو ضائع ہونے سے بچائیں. یہ آپ سیریس لیں گی تو یہ بچے گا. اسی میں آپ اپنے گھر میں فیملی ممبر کو، بچوں کو، سب کی تربیت کریں. آپ اللہ نے چاہا تو آپ کو برکت ملے گی پیارے حبیب کے صدقے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی عورت پڑوسن کی بھیجی ہوئی چیز کو حقیر نہ جانے، کمتر نہ جانے، ہلکا نہ جانے، اگرچہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو. اس سے مراد یہ ہے کہ پڑوسن کو ہدیہ دینے کے لیے اگر عورت کے پاس معمولی چیز کے علاوہ کچھ نہ ہو تو ہدیہ یعنی تحفہ دینے سے نہ رکے، بلکہ حسب حال جو میسر ہو دے دیا کرے. یہ آپس میں محبت بڑھانے کا بہترین طریقہ ہے. ایک پڑوس دوسرا پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کرے. نیبر، اس کے رائٹس آف نیبر جس کو ہم کہتے ہیں، اپنے پڑوسی کے ساتھ اس سے سلوک کرنا. گھر میں اگر کوئی ایسی چیز بنی ہے تو تھوڑا زیادہ بنا کر جب جو بھی آپ ممکن ہو اپنے پڑوسی بھائیوں کو دے. انشاءاللہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرے گا. آپ دیکھیں کتنا ثواب ملے. ویسے بھی حدیث بھی ہے کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. تو اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں. پڑوسی کے طور پر 3 باتیں یاد رکھیں. حق کے پڑوس، رائٹس آف نیبر. اگر یہ پڑوس یعنی نیبر مسلمان ہے، رشتہ دار ہے اور پڑوسی بھی ہے تو اس کے 3 حق ہو گئے. حق پڑوس، حق مسلم، حق قرابت دار یعنی کہ ریلیٹیو. رائٹ؟ اب اگر یہ ریلیٹیو نہیں ہے تو اب 2 حق ہو گئے، حق مسلم، حق پڑوس. اب اگر یہ مسلم بھی نہیں ہے تب بھی 1 حق ہو گیا، حق پڑوس. تکلیف تھوڑی دیں گے اس کو. پڑوسیوں کے حقوق اور پڑوسیوں کی اہمیت اس قدر خطبہ حجۃ الوداع میں میرے آقا نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام کی اس طرح کے ارشادات ملتے ہیں کہ ان کو لگا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کو ہماری وراثت میں حقدار بنا دیں گے. پڑوسی بہت ہی اہم ترین یہ ایک ٹاپک ہے. پڑوس رشتہ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے قریب رہتے ہیں، تو ان کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیا کریں. ان کے بچے گھر میں آئے تو ان کو کچھ دے دیا کریں. ایسی چیزوں سے بچے جو پڑوسیوں کو تکلیف دے، ایسے کام کرے جو پڑوسیوں کو راحت دے. کئی ایسے محلے اور علاقے میں جانتا ہوں، ایسے گھروں کو جانتا ہوں کہ جن کے گھروں میں کچھ بنتا ہے پکتا ہے تو وہ پڑوسی کو بھیج دیتے ہیں. ابھی بھی ہے، مجھے پتا ہے. یہ اچھی عادت ہے. اور کئی ایسے گھر ہوتے ہیں جن میں اگر آپ کوئی کھانا یا برتن بھیجتے ہیں، برتن بھر کر بھیجیں گے، ظاہر خالی برتن تو نہیں بھیجیں گے. تو وہ اتنے ان کے خوبصورت مینرز ہوتے ہیں، کبھی بھی برتن کو ایسے نہیں بھیج دیں گے. بعض لوگ تو برتن خالی کریں گے اور اسی طرح میلا برتن جو بھی خالی کریں گے، لیکن بعضوں کو طبیعت ہوتی ہے کہ برتن خالی کریں گے، اس کو دھوئیں گے. دھونے کے بعد اس میں کچھ اپنی طرف سے بھی اپنی حسب حیثیت کچھ چیز ڈال دیں گے اور کہیں گے یہ لے جائیے. یہ مینرز ہے. کتنی خوبصورت عادت و ترکیب ہے یہ، اس طرح کرنا. اسی طرح نیاز ہم بناتے ہیں الحمدللہ. جیسے آج ام عطار علیہ رحمہ کی نیاز اگر نہیں کی تو کیجئے گا. فاتحہ نہیں. میں نے الحمدللہ میں اسکاٹ لینڈ گلاسگو میں ہوں. کل رات یہاں 17 سفر ہو گئی تھی تو ہم نے الحمدللہ فاتحہ بھی کیا اور اصحال ثواب بھی کیا الحمدللہ. تو آپ نے بھی اگر اصحال ثواب یا فاتحہ نہ کیا ہو تو ضرور کیجئے. کم از کم ایک درود پاک پڑھ کر ہی اصحال ثواب کر دیجئے، اس نیت سے کہ اس کا ثواب امیل سنت کی والدہ ماجدہ ام عطار علیہ رحمہ کو پہنچے. چلے درود شریف پڑھیں اسی نیت کے ساتھ. اللہ سے دعا کہ اللہ اس کا ثواب
अत्तार अलैहि रहमा को पहुंचा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तो यूँ नियाज करे तो नियाज आस पड़ोस में बांट दे। माशाल्लाह 25 सफ़र को आला हज़रत अलैहि रहमा को उर्स मुबारक यौम रज़ा है, नियाज करें, इसकी नियाज बांट दें। माशाल्लाह 1500वां जश्न विलादत आ रहा है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कम से कम 15 तो नियाज के पैकेट बना लें, कम से कम 15 नियाज के, 115 बना ले, 1500 बना ले, जैसी अल्लाह पाक ने आपको तौफीक दी, हैसियत दी है। और मिलाद पाक के मौके पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500वें जश्न विलादत के मौके पर ये नियाज भी बांटें, अपने आस पड़ोस में दें, लिख कर दें कि ये नियाज हमने क्यों की है, अपना नाम भी लिख दें। अमीर सुन्नत के अंदाज बंदी मुज़ाकरे में दिखाए जाते हैं। इस तरह जो अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, हस्बे हैसियत हस्बे हाल आप न्याज का एहतमाम ज़रूर कीजिए। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें घर में भी आएंगी, बाहर भी आएंगी। इस तरह 1500वां जश्न विलादत की तैयारियां अपने घर में कीजिए। लाइटें ले लीजिए। माशाल्लाह भी जो मेरे चंद इज्तिमात हुए हैं यूके में भी और कल यहाँ गिलासगो में हुआ, कोशिश की है कि इस्लामी भाई झंडे लेकर जाएं। यानी ये फैमिली इज्तिमात भी हुए हैं तो उनमें इस्लामी बहनें भी पर्दे की हालत में सुन रही थी, जो मेरी इत्तलात है, तो पता चला कि वो भी माशाल्लाह तरकीब बना रही हैं। तो आप सब मिलकर जश्न विलादत की खुशियां मनाएं। तुम करो जश्न विलादत की खुशी में रोशनी, वो तुम्हारी गोरे तीरा जगमगाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तो आप अपने घर को रोशनी करें। जो खिड़कियां आपकी होती हैं, विंडोज होती हैं, जो आउटसाइड रोड पर भी पड़ती हैं, मोस्टली यही है जो रोड साइड पर पड़ती हैं, जो दूसरे मुल्कों में होते हैं उनकी गैलरीज वगैरह होती हैं, तो इसी जगह लाइटें लगाएं जो बाहर से नजर आए। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की नीयत करें और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नेमत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी नेमत यही है। नेमत का चर्चा करने की नीयत करें और यूं लाइटें लगाएं, मिलाद फ्लैग लगाएं, मिलाद का जो झंडा है वो लगाएं और इंशाल्लाह इसकी बरकतें पाएं। तो इस्लामी बहनें अगर अभी तक तैयारी नहीं की, कर लें। बल्कि हम तो 25 सफ़र को भी लाइटें रोशन कर देते आला हज़रत के उर्स के मौके पर, फिर बंद कर देते हैं। फिर पहली रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक, 1 to 12 अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सिलसिला करते हैं। इस तरह अमीर सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे होंगे 1 to 12 रबीउल अव्वल, उसमें भी आप ज़रूर शिरकत कीजिए मदनी चैनल के ज़रिए। इस्लामी बहनें अभी वेडनेसडे को, कमिंग वेडनेसडे 13 अगस्त पाकिस्तान में यौम आज़ादी के तौर पर ये अमीर सुन्नत का मदनी मुज़ाकरा है, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन 9:30 बजे। उसमें ज़रूर शिरकत कीजिए। 25 सफ़र उर्स आला हज़रत, माशाल्लाह मेरा शायद लंदन से बयान होगा। तो यूँ यहाँ भी जो बयानात हो रहे हैं, मदनी चैनल आप देखते रहे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो उसकी खूब खूब बरकतें हमारे घर में और हम सबको नसीब हुआ करेंगी। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने पड़ोसियों के साथ अल्लाह पाक हमें हुस्न सुलूक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाई खातिम नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। आ गया